السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد محترم سامعین، آج سے سورۃ فاطر کی تفسیر کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سامعین اکرام، سورۃ فاطر مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا ترتیبی نمبر 35 ہے اور نزولی نمبر اس کا 43 ہے، اور یہ سورۃ فاطر سورۃ الفرقان کے بعد مکی دور میں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آج کے مختصر درس قرآن مجید میں انشاءاللہ العزیز اس سورۃ مبارکہ کی ابتدائی 2 آیات، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کا لفظی ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ اور مختصر تشریح کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور ہر نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ہے، چاہے وہ نعمت ظاہری ہے چاہے وہ باطنی ہے، دینی یا دنیاوی، ہر قسم کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ہے اور ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو فاطر ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، خالق اور مبدع ہے، مخترع پہلے پہل پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ سامعین اکرام، اس میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف کہ اس ذات نے آسمان و زمین پہلے پہل بغیر کسی نمونہ کے بنائے ہیں، تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا اور قیامت برپا کرنا کون سا مشکل ہے۔ محترم سامعین، لفظ فاطر کی تشریح میں تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث آئی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے فاطر کے ٹھیک معنی معلوم نہ تھے، پھر ایک دفعہ میں نے 2 دیہاتیوں کو ایک کنویں کے بارے میں جھگڑتا ہوا پایا۔ ان میں سے ایک دیہاتی دوسرے دیہاتی سے بولا، انا فطرتھا، یعنی شروع میں نے اسے کھودا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی سے یہ جملہ سن کر میں نے جانا کہ فاطر کے معنی شروع میں پیدا کرنے والے کے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں بلا کسی نمونہ کے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان و زمین ایجاد فرمائے ہیں۔ پھر فرمایا، جاعل الملائکۃ رسلا، اور بنانے والا ہے ملائک کو قاصد، فرشتوں کو قاصد بنا کر انبیاء علیہم السلام کی طرف بھیجتا ہے اپنے پیغام کے ساتھ، جس میں اوامر بھی ہوتے ہیں اور نواہی بھی، خوشخبریاں بھی اور منکرین کے لیے دھمکیاں بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائک کو انبیاء علیہم السلام کی طرف یا مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھیجتا ہے۔ جاعل الملائکۃ، بنانے والا ہے ملائک کو رسلا، قاصد بنا کر، اولی اجنحۃ، جو پروں والے ہیں، یعنی ملائک کے پر ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اڑ کر آتے جاتے ہیں، مثنا 2 وثلاثا اور 3 ورباع اور 4، یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم قدرتوں میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملائک کے پر بنائے ہیں، اور ان میں سے سب کے ایک جتنے پر نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے کسی کے 2 پر ہوتے ہیں اور کسی کے 3 اور کسی کے 4 پر ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے ہیں، ان پروں کے ذریعے سے، اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں،
پھر فرمایا یزید فی الخلق، اور اللہ زیادہ کرتا ہے پیدائش میں، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، یعنی ملائک کے 4 سے بھی، بعض ملائک کے 4 سے بھی زیادہ پر ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اصلی صورت میں تو اس کے 600 پر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4856۔ پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما یفتح اللہ، جو کھول دے اللہ تعالی، للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، اپنی رحمت میں سے، اللہ تعالی جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، یعنی جو بھی رحمت کا دروازہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی جب لوگوں کے لیے کھول دے، چاہے وہ دروازہ رزق کا ہو یا باران رحمت ہو یا صحت کی نعمت ہو یا علم وغیرہ وغیرہ، جو بھی نعمت ہو وہ اس کا دروازہ اللہ رب العالمین جس کے لیے بھی کھول دے تو فرمایا فلا ممسک لہا، تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت کی بندش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں کہ فلاں نے بندش کر دی ہے، اب کاروبار میں خسارہ ہی خسارہ ہے، یہ فلاں کی بندش کا نتیجہ ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ اس آیت میں صاف فرمایا کہ اللہ تعالی جو رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے بند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان مذکورہ نعمتوں میں سے رسولوں کی بعثت بھی ہے، اور اسی طرح کتابوں کا نزول بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح ہر چیز اور ہر نعمت کا دینے والا صرف ایک اللہ تعالی ہے، اور اسی طرح ہر نعمت کا واپس لینے یا روک لینے والا بھی صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی معطی و منعم ہے اور نہ کوئی مانع و قابض ہے۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا کہ وما یمسک، اور جو اللہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اس کے بعد اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکیم ذات ہے، اپنی حکمت کے ساتھ نعمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے اور اپنی حکمت کے ساتھ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے، نعمتوں کا دروازہ بند بھی فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔